اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے جو ویڈیو پیش کر رہا ہوں، اس کا عنوان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، اس کے بارے میں آپ کو آج بتانے جا رہا ہوں۔ تو چلیں پھر اپنی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور یہ جو ویڈیو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، اسے آپ نے لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے۔ آپ کا لائک کرنا اور شیئر کرنا ہماری حوصلہ افزائی کرتی ہے، تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ویڈیو کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے، اور ساتھ ساتھ میرے چینل جو ہے اس کو بھی سبسکرائب کریں گے۔ چلیں پھر ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شاید دیکھیں کتنے خوبصورت انداز میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے، بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ خداوند کریم نے کن کہا اور یہ کائنات جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ وجود میں آ گئی۔ ستاروں کی بزم، ارائیاں کہکشاؤں کے طول و طویل دو دیے راستے، کوس قضا کی رنگینیاں، سبزے کی آغوش میں پھولوں کی شبنمی چہرے، سمندروں کا تلاطم، جھرنوں کی رغمہ سرائی، یہ سب کچھ تھا لیکن بے کیف اور تنہا۔ فطرت کے یہ حسین مناظر کسی نگاہ شوق کے متلاشی تھے، کسی مداح سرا کے متمنی تھے۔ وسعت قدرت کے ان شاہکاروں نے گرد و پیش کا جائزہ لیا اور زبان حال سے پکار اٹھے، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دمہ دم صدائے کن فیکون۔ پھر خداوند کریم نے انسان کو پیدا کر کے تصویر فطرت میں ایک نئے رنگ کا اضافہ کر دیا۔ تاریخ انسان اپنے کردار سے الٹتی گئی، بڑھنے کو انسان خدا کا نائب بن گیا، لیکن اس کی راہوں کا تعین کرنا باقی تھا۔ راہیں میرے بھائیوں کٹن اور تحریکی کی محکوم تھیں۔ پھر خدا نے اسے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے عظمت کے میناروں کو ان راہوں پر کھڑا کر دیا، جس کی روشنی سے راہیں ہی کیا قلب انسان بھی منور ہوگے۔ میری مراد یہاں پر انبیاء اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔ وہ انسان کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی اور پیغمبر تھے۔ اس سے پردہ پوشی کے ساتھ ان کی شمع، روشن کردہ شمع حق پھر سے جہالت و طریقی کی نظر ہو جاتی، اور کاروان حیات پھر سے گمراہی کے راستوں پر گامزن ہو جاتا۔ انسان ایک ابدی شمع رشد و ہدایت کی ضرورت تھی۔ پھر شمع ہدایت عرب کے راگزیرون سے نمودار ہوئی، اور اسے محسن انسانیت، انقلاب عظیم کے داعی ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، فخر عرب و عجم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا میں آ کے روشن کیا، اور یہ شمع اسلام کی تھی۔ حضور کی ولادت سے پیش تر عرب کی مذہبی، اخلاقی، معاشی، سماجی کیفیت کسی سے ڈکی چھپی ہوئی نہیں تھی۔ خود قرآن گواہ ہے، ظہر الفساد فی البر والبر، ظلم و فساد سے خدا کی زمین بھر گئی تھی۔ یہ حقیقت التمس ہے کہ اہل عرب ہی کیا پوری انسانیت جہالت و گمراہی و گناہ کے بیاناک گڑھے میں سسک کر دم توڑ رہی تھی۔ تو ایسے میں پھر کیا ہوا؟ یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑا جانب کیس ابر رحمت، ادائے خاک بطحا نے کی وہ ودیت، چلے آئے تھے جس کی دینے شہادت، ہوئی پہلو آمنہ سے ہو ودا، دعائے خلیل و نوید و مسیح۔ آسمان پر جب کالی گھٹائیں چھا جاتی ہیں، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا، تب بران رحمت کا نزول ہوتا ہے۔
صبح کاذب کے بعد صبح صادق کا ظہور ہوتا ہے۔ فرعون نے جب بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کو خون پانی کی طرح بہا دیا، تب امواج نیل پر ایک نورانی پیکر جھولتا نظر آیا۔ اصحاب الفیل جب تسلیت کے حمایت میں خدا ابراہیم کے گھر کو بے چراغ کرنے آئے تو تب نور احمد نے چمک کر عالم روشن کیا، اور پہلو آمنہ سے ربیع الاول میں دوشنبے کے روز دعائے خلیل کا ظہور ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مولانا شبلی نعمانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر رقم تراز ہیں کہ آج کی صبح ہی صبح جانان نواز وہی شاعت وہی دور فرغ حال ہے۔ آج کی رات ایوان کسریٰ کے 14 کنگرے گر گئے، آتش قدا فارس بجھ گیا، لیکن سچ ہے کہ ایوان کسریٰ نہیں، شان عجم و شوکت و روم و چین کے کسریٰ ہے، فلک بوس زمین ہو گئے۔ آتش قدا فارس ہی نہیں، ظلم و برائی کا ہر آتش قدا سرد ہو گیا، جس میں انسانیت کی فطری عظمت کو مسخ کیا جاتا تھا، جہاں ہر انسان گناہ کی سولی پر لٹک رہا تھا۔ شمع حق روشن ہوتے ہی صنم خانوں میں ناقوس و گھنٹیاں کے بجائے اذان کی صدائیں گونجنے لگی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کی گونج جو ہے یہ بلند ہونا شروع ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ پوری دنیا کے لیے بالعموم اور اہل اسلام کے لیے بالخصوص بہترین نمونہ ہے۔ خود خداوند کریم فرماتے ہیں تمہارے لیے تمہارے رسول بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی ایک خاص جماعت کی طرح محدود تعلیمات لے کر آتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے ایک جامع اور مکمل حیات لے کر آئے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ جَمِيعًا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے انسانوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اے محمد ہم نے تم کو سارے انسانوں کے لیے بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ مسلم شریف میں خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں میں کالے اور گورے سب کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پہلے رسولوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کمی پیشی کی چندہ ضرورت نہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ مسلم شریف میں خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے متعلق فرماتے ہیں کہ میں کالے اور گورے سب کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ پہلے رسولوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں کمی پیشی کے چندہ ضرورت نہیں، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی، تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور قرآن کی تعلیمات کی شمع لیے عرب کے بدو دنیا کے ہر گوشے کو منور کرتے چلے گئے، یوں پوری انسانیت کی کایا پلٹ گئی۔ وہ دنائے سبل مولائے کل ختم رسول جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی شخصیت کی سیرت پر قلم اٹھائیں تو اس شخصیت کی زندگی کے 3 پہلو سے دیکھا جاتا ہے۔ یہ 3 پہلو ہوتے ہیں حسن و جمال، حسن و کمال، حسن و جمال اور حسن خصائل۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ان 3 پہلو پر مکمل روشنی ڈالنا مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان 3 پہلو میں سے ایک منفرد اور بلند مقام پر نظر آتے ہیں۔
حسن و کمال کا یہ عالم ہے کہ جس طرف نگاہ اٹھ جاتی تھی کایا پلٹ جاتی تھی۔ وہ عرب جو انسانیت کے نام سے ناشنا تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم اقدس میں تشریف لاتے ہی ان کی حالت بدل گئی تھی۔ وہ چند سالوں میں انسانیت کے علم بردار بن گئے تھے، اور عرب جو لڑکیوں کو باعث و شرم و تصور کرتے تھے انہیں زندہ درگور کر دیتے تھے، اسلام کی شہر کے طلوع ہوتے ہی انہیں قابل تعظیم و باعث رحمت سمجھنے لگ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اعجاز ہی اعجاز ملتے ہیں۔ وہ کبھی معراج میں بشریت کو عرش کی زینت بنا دیتے ہیں، تو کبھی چاند کو دو ٹکڑے فرما کر مقام انسانیت عیاں کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے کمال سے بلندی پر پہنچ گئے۔ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ بخاری شریف میں حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، اس وقت کوئی شاندار ممبر نہ تھا۔ حضور خطبہ کے وقت ایک کھجور کے نخلہ کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ کچھ عرصے بعد ایک خادم تمیم درامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے لیے ایک ممبر تیار کروایا جس کے 3 سیڑھیاں تھیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ اس ممبر پر جلوہ افروز ہوئے خطبہ شروع کیا تو کھجور کا جو درخت تھا وہ آپ کی سانسوں سے محروم ہو گیا۔ حاضرین نے سنا اس درخت میں رونے کی آواز پیدا ہو رہی تھی۔ حضور ممبر سے اترے اور اس درخت پر اپنا دست مبارک رکھا، رونے کی آواز ختم ہو گئی۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے ممبر کے مستقل دفن کروا دیا۔ جس وقت یہ واقعہ رونما ہوا، حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول و وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک نظر جھانکتے ہی پاکیزہ سیرت کے ان گنت پہلو نظر آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ذکر و فکر سے معمور تھی، عبادت و زہد سے بھرپور تھی، ریاضت و یاد الہی سے لبریز تھی۔ ذکر و فکر کا یہ عالم تھا کہ غار حرا میں ساری رات کھڑے عبادت کرتے رہتے تھے، پاؤں مبارک ورم آلودہ ہو جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق و شوق اور یکسوئی میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت کس لیے فرماتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر چکا ہے؟ آپ نہایت سادگی سے فرماتے کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ ذکر کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ ہر لمحہ ذکر الہی میں لگے رہتے تھے۔ فکر دائمی کے بارے میں حدیث ہے کہ آپ ہمیشہ متفکر و غمزدہ رہتے تھے۔ ایوب انصاری کہتے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکل رہے تھے کہ راستے میں مرد عورتوں سے مل گئے۔ آپ نے عورتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، تم مردوں کے پیچھے پیچھے چلا کرو۔ اس کے بعد عورتیں اس طرح دیوار سے لگ کر چلتی، بعض اوقات ان کا کپڑا دیوار سے اٹک جاتا۔ سخی اتنے تھے کہ مال غنیمت مسجد میں لا کر جمع کر دیتے اور ضرورت مندوں میں حسب ضرورت تقسیم فرما دیتے تھے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھتے تھے۔ اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک پر اوڑھنی نہ تھی۔ عوام میں حضور دولت تو مال تقسیم فرما رہے تھے۔ ابو جہل کہتا تھا، اے محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا، مگر جو باتیں تم بیان کرتے ہو میں انہیں اچھا خیال نہیں کرتا۔ ٹٹائی ایک انگریزی مفکر کہتا ہے، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی دنیا میں گمراہی پھیلی ہوئی تھی، اس طریقے میں نور بن کر چمکتے ہم یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ و حیات سچی ہے۔ براڈ شاہ کہتا ہے، اے اہل دنیا، اگر تم مشکلات کا حل چاہتے ہو تو اپنی بیماریوں کا علاج اپنے جسموں کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو دنیا کی باغ ڈور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دو، آپ کے یہ سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ ایک شاعر فرماتا ہے، لہو بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ زنگ تیری محیط میں احباب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ و ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل و خیال و جستجو عشق و حضور و اسراب۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور پسند کریں گے اور اسے دوستوں تک بھی آگے شیئر کرنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا درود پاک پڑھنا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔